اسرائیل کا ہی دوستو، اسرائیل کا ہی ایک ایسا شخص جس نے اسرائیل کے پارلیمنٹ میں ہی تباہی مچا دیا، اسرائیل کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہا، اسرائیل کو اس قتل عام کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اسرائیل سے یہ مانگ کی کہ غزہ میں جینوسائیڈ اور ظلم بند کرو۔ وہ شخص جسے پارلیمنٹ سے اس بیان کے بعد باہر کر دیا گیا، اوفر کاسب۔ اوفر کاسب، جی ہاں دوستو، ایک یہودی شخص جو شروع سے ہی اسرائیل کے پکش میں نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے ظلم و ستم کو اور فلسطینیوں پر ہو رہے اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس شخص کو حماس اور فلسطین کے لوگ بھی اپنا بھائی کہتے ہیں، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ ایسا شخص یعنی اوفر کاسب جو اسرائیل کا ایک جیوش ہے، جس نے کل کی بات ہے اسرائیل کے پارلیمنٹ میں ہی اسرائیل کو ٹیررسٹ ملک اور اسرائیل سے جینوسائیڈ بند کرنے کی مانگ کی، جس کے بعد اسرائیلی پارلیمنٹ نے ان کو پارلیمنٹ سے باہر کر دیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مسلسل غزہ کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ دراصل انہوں نے لندن سے اکنامکس میں پڑھائی حاصل کی، ڈاکٹریٹ کیا، اس کے بعد وہ اسرائیل لوٹے اور اسرائیل میں ان کو پارلیمنٹ کا ممبر بنا دیا گیا۔ یہ اس وقت ہی صرف نہیں ہوا کہ انہوں نے اسرائیل کے پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی جب ساؤتھ افریقہ ICJ میں اسرائیل کے خلاف کیس کر رہی تھی، اس وقت میں ساؤتھ افریقہ کے سپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کو چاہیے کہ اسرائیل پر کارروائی کرے اور کرمنل کورٹ کو چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھائے۔ جو اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم زیادتی کر رہا ہے، اس کے خلاف ICJ کو ایک سخت قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ اوفر کاشف ایک یہودی شخص، خود اسرائیلی شخص کہہ رہا ہے، جس نے اسرائیل میں جس کی پیدائش ہوئی ہے وہی شخص اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ دراصل دوستو، یہ شخص اوفر کاشف جو یہودی ہیں وہ زائنسٹ نہیں ہے۔ زائنسٹ اور یہودیت میں بہت فرق ہے۔ زائنزم ایک الگ چیز ہے اور یہودیت ایک الگ چیز ہے۔ زائنزم کا مطلب ہے نیو ورلڈ آرڈر، جس کے تحت پوری دنیا میں چند مٹھی بھر لوگوں کا کنٹرول ہو اور پوری دنیا کے مالیت اور معاشی طور پر کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ زائنزم کا مقصد ہے، یعنی صہیونیت کا مقصد ہے۔ لیکن یہودیت اس سے الگ ہے۔ یہ شخص اوفر کاشف ہمیشہ حق کے طرف کھڑے رہے ہیں، انہوں نے ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اسی لیے آج بھی فلسطین کے لوگ ان کو اپنا بھائی اور اپنے حق میں بولنے والا مانتے ہیں، ان کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک یہودی ہے، لیکن یہ زائنزم سے متاثر نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیں، زائنزم وہ چیز ہے جس کی بنیاد دراصل سوئٹزرلینڈ میں تھیوڈر ہرزل نے رکھی تھی۔ تھیوڈر ہرزل، یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب خلافت عثمانیہ قائم تھی ترکی کے اندر، تو خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اور ایک یہودی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے تھیوڈر ہرزل نے سوئٹزرلینڈ میں ایک قانون بنایا تھا، ایک تنظیم بنائی تھی جس کو زائنسٹ اور زائنزم تنظیم کہا جاتا ہے، جس کو زائنسٹ موومنٹ کہا جاتا ہے، جس کی بنیادی مقصد تھا اسرائیل کے لیے ایک اسٹیٹ چاہیے، ایک ایسا ملک چاہیے جو اسرائیل کے لیے خود مختاری کا پروانہ دے سکے، اسرائیل کو خود مختار بنا سکے۔ دراصل آج جو فلسطین میں آپ لوگ قبضہ دیکھ رہے ہیں یا فلسطین میں ظلم و زیادتی دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کارنامے تھیوڈر ہرزل کا ہی ہے، جس نے اس طرح کے موومنٹ کو بنایا تھا، اس طرح کے موومنٹ قائم کیا تھا اور اس طرح کے پرستاؤ کو پاس کیا تھا سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کر۔ اوفر کاسب کی دوستوں میں بات کر رہا تھا۔ اوفر کاسب ایک یہودی ہے، لیکن وہ زائنسٹ نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ عرب ملکوں میں ابھی ایک حال میں ابراہم الائنس کی بات چل رہی تھی، جس میں امریکہ آگے تھا، جس میں امریکہ یہ چاہتا تھا کہ عرب ملکوں کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان بھائی چارگی، آپسی تعلق پیدا کیا جا سکے، جس کے تحت ابراہیم الائنس قائم کیا گیا تھا۔ دراصل بات یہ ہے دوستو کہ ابراہیم الائنس کا مطلب کیا تھا کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام ان تینوں مذاہب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن اور اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو مانا جاتا ہے۔ لیکن دراصل دیکھا جائے تو یہ تینوں مذاہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام پر جا کر اتفاق کرتے ہیں، یعنی تینوں کے تینوں مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام کو مانا جاتا ہے، لیکن ان کے درمیان فرق کیا ہے؟
اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں یہ ہے کہ جتنے بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں تمام نبیوں کو اسلام میں مانا جاتا ہے، اور یہ اسلام میں مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ کسی نبی کا انکار کر دے تو پھر وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہودیت جسٹ اس کا الٹا ہے۔ یہودی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جس سے یہودیوں کا نسل چلا۔ 12 بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو انہی سے 12 قبیلے چلے بنی اسرائیل کے، اور پھر بنی اسرائیل میں ہی یہودیت شروع ہوئی۔ یہودا کے نام سے جو یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے ان کے نام سے یہودیت کی شروعات ہوئی، اور وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن بعد میں چل کر جب اسی نسل میں، اسی سلسلہ نسب میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے بجائے ان کو شیطان اور ڈیول کا اولاد اور ڈیول کا بیٹا کہنے لگے۔ اس طرح کا عقیدہ ان میں گڑھا گیا۔ اسی طرح سیم عقیدہ عیسائیوں میں بعد میں چل کر آیا کہ جب اسلام کے اندر یہ ہے کہ تمام نبیوں اور تمام پروفیٹس کے کانسیپٹ کو مانا جائے تبھی وہ پکا مسلمان ہو سکتا ہے۔ لیکن عیسائی لوگوں نے کیا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اس لیے یہ لوگ اسلام سے الگ ہو گئے اور ان کو معاشی بائیکاٹ کرنے کا، یعنی مسلمانوں کو معاشی بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی معاشی بائیکاٹ کریں، اس وجہ سے کہ انہوں نے نبیوں کا انکار کیا ہے۔ اس طرح کی بات ہے، اور بھی عقیدہ کے لحاظ سے ان کے یہاں الگ عقائد ہے۔ عیسائیت میں ٹرینٹی ہے، یعنی 3 گاڈس کو ماننے کا ایک عقیدہ ہے عیسائیت میں۔ اسی طرح یہودیت میں بھی ہے، یہودیت میں بہت چیزیں الگ ہے، بہت چیزیں اسلام اور عیسائیت اور یہودیت میں کامن ہے، ایک سمان ہے، لیکن بہت سی چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا دوستوں کہ عوفر کاشف جو شخص ہے یہ یہودی ہے، اور یہودیت میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں۔ کچھ یہودیت میں ہر دین فرقے، آپ لوگ بار بار نیوز میں دیکھتے ہوں گے کہ یہودی ہر دین فرقے ہے، آرتھوڈاکس یہودی ہے جو لوگ یہودیت کے کتاب کو یعنی دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عیسائیت میں بھی ایسا ہی ہے دوستوں، پروٹسٹنٹ عیسائی ہیں اور چرچز عیسائی ہیں، یعنی عیسائیوں کے 2 مکھ بنیادی گروپ ہیں، فرقے ہیں، پروٹسٹنٹ اور چرچز۔ یہ دونوں عیسائی دھرم کے ماننے والے ہیں، اور دونوں میں کافی اختلافات ہیں، دونوں میں کافی تضادات پائے جاتے ہیں، ان کی کتابوں میں بہت سی تضادات پائی جاتی ہے۔ تو میں بات کر رہا دوستوں عوفر کاشف، یہ شخص یہودی ہے، آرتھوڈاکس یہودی ہونے کا یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے حق بولنے کی وجہ سے فلسطین کے لوگ ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کئی مرتبہ کانفرنس کے اندر بھی فلسطین کو لے کر آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم ظالم ہو، یعنی اسرائیل والوں کو کہا ہے کہ تم ظالم ہو، تم نے دوسروں کی زمین پر آ کر قبضہ کیا ہے اور ان کی زمین کو چھیننا چاہتے ہو۔ یہ دراصل میں 2 اسٹیٹ سولوشن کے حامی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اسرائیل ایک اسٹیٹ بنا ہے، اسی طرح فلسطین کو کچھ زمین دے دیا جائے اور اس کو بھی ایک اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے، مانیتا دیا جائے ایک اسٹیٹ کا، فلسطین کو بھی ایک نئی ریاست تسلیم کی جائے۔ یہ کاشف عوفر کاشف کی طرف سے بات کہی گئی ہے، اور آج ان کے پارلیمنٹ میں بیان کی وجہ سے ان کو پارلیمنٹ سے یعنی اسرائیل کے پارلیمنٹ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ بہرحال غزہ کی صورتحال دوستوں، غزہ کی صورتحال ویسی ہی ہے، دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور حماس کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی جس کے اندر دکھایا گیا تھا کہ کس طرح سے اسرائیلی قیدی، جس طرح فلسطین کے لوگ بھوک سے بے حال ہیں، جس طرح ان کی بدن میں گوشت کے علاوہ خالی ہڈی دکھائی دے رہا ہے، اسی طرح اسرائیل کے ایک ہوسٹیج، ایک قیدی کے بدن دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر، جس کے اندر حماس نے اس ویڈیو کو شائع کیا تھا کہ اس ہوسٹیج کے جسم میں صرف ہڈی ہی ہڈی نظر آ رہی، جس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گیا اور پوری دنیا میں اسرائیل کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ خود اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو حماس کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں، حماس کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کر رہا ہے کہ ہمارے ہوسٹیجز کو کھانا دو، ہمارے ہوسٹیجز کو پانی دو۔ وہیں حماس کا کہنا ہے کہ نہ ہمارے پاس کھانا ہے
نہ ہمارے پاس پانی ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم ہمیں بھوکے رکھو گے تو تمہارے لوگوں کو ہم بریانی اور قورمہ کھلا کر پالیں گے، تمہارے لوگوں کو ہم اچھے اچھے کھانا کھلائیں گے جب تم ہمیں بھوکے مار رہے ہو۔ یہ حماس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، جس کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو خود ہوسٹیجز کو مارنا چاہتا ہے، جس کے بعد نیتن یاہو کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر یہ ہوسٹیج بھوکے غزہ کے اندر مارے گئے تو پھر اس سے اسرائیل میں نیتن یاہو کی سرکار پر بہت خطرناک دباؤ آ سکتا ہے اور ان کی سرکار کو گرایا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، ملتے ہیں دوسری بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجیے۔ ملتے ہیں دوسری بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔